امام فرماتے ہیں حضور کی تعظیم و توقیر اور حضور علیہ السلام کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اکبر، اگر تم یہ پاؤ کہ اللہ و رسول کی شان میں کوئی ذرہ برابر بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے تو وہ تمہارا کیسا ہی عزیز ہو، وہ تمہارا کیسا ہی بزرگ ہو، وہ تمہارا کیسا ہی معزز اور مکرم ہو، اس کو اس طریقے سے اس سے دور ہو جاؤ، اس سے اس طریقے سے دور ہو جاؤ اور اپنے سے اس کو اس طرح سے دور کر دو جیسے دودھ سے مکھی نکال دی جاتی ہے، اس طریقے سے اللہ و رسول کی توہین کرنے والوں سے دور ہو جاؤ۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی اسی مشن کو اختیار کیا کہ ان سے دور رہو جو اللہ و رسول کی بے ادبی کرتے ہیں، اور ان کو اپنے سے دور رکھو جو اللہ اس کے رسول کی بے ادبی کرتے ہیں۔ وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا مجسم تھے، وہ محبت رسول کا ایسا مجسم تھے کہ انہوں نے خود بھی عشق رسول کو اختیار کیا اور وہ عشق رسول ہی کی بات کرتے رہے۔ بڑی مشہور سی بات ہے کہ حضرت علامہ محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک بار محدث سورتی سے کسی نے پوچھا تھا یہ محدث سورتی کون ہے آپ جانتے ہیں؟ یہ محدث سورتی وہ ہیں کہ جو سیدی محدث اعظمین رحمت اللہ علیہ کے استاد ہوتے ہیں۔ یہ حضور محدث اعظم کے استاد اساتذہ میں سے ہیں۔ یہ حضور محدث سورتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضور محدث سورتی سے کسی نے پوچھا محدث صاحب، امام احمد رضا نہ آپ کے استاد ہیں نہ آپ کے پیر ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے اساتذہ سے آپ جتنا پیار نہیں کرتے، آپ کے پیر و مرشد کا جتنا تذکرہ نہیں کرتے، اس سے زیادہ تذکرہ اور ذکر آپ امام احمد رضا کا کرتے ہیں۔ تو حضور محدث سورتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ استاد اور پیر سے مجھے جو نہیں ملا وہ امام احمد رضا سے ملا ہے، اور اسی کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اتنی بڑی نعمت میں نے امام احمد رضا سے پائی ہے جسے عشق رسول کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب پتہ چلا کہ امام اہل سنت کے پاس عشق رسول کیسا تھا، محبت رسول کیسی تھی۔ اللہ اکبر، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی زندگی کے بہت سے گوشے پیش کروں، لیکن جب میں ان کی زندگی پہ بولنے آتا ہوں تو میری طبیعت کسی اور طرف مائل ہی نہیں ہوتی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اس عاشق رسول کو جو ساری زندگی اپنے عشق رسول پہ ناز رہا، اللہ اکبر، میں انہی کی زندگی کو پیش کروں۔ آپ اندازہ کریں، ان کا عشق رسول کا اندازہ کریں، ان کی محبت رسول کا اندازہ کریں، ان کی تعظیم رسول کا اندازہ کریں۔ اللہ اکبر، اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ سرکار غوثیت مآب شیخ عبد القادر جیلانی سے کتنی محبت کرتے تھے، تو ان کے جد کریم سے کتنا پیار ہوگا۔ ایک مرتبہ حضور غوث اعظم دستگیر کی نیاز دلوائی، فاتحہ دلوائی، فاتحہ۔ ممکن ہے بہت کسی کے حلق کے نیچے یہ بات نہ اترے، لیکن یہ بات نسبت کی ہے، محبت کی ہے۔ دیکھو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جو کسی کتاب میں نہیں ہوتی، بلکہ وہ کتاب محبت میں ہوتی ہے۔ کچھ کتابیں ایسی ہیں جو ورق پہ لکھی ہوئی ہیں، اور کچھ کتابیں ایسی ہیں جو دلوں پہ لکھی ہوئی ہے۔ عشق دلیل کا محتاج نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا بچہ جس کی ناک بہ رہی ہو، اس کا کان پھٹ گیا ہو، جب بچوں کے کان پھٹ جاتے ہیں تو کتنی بدبودار رطوبت نکلتی ہے آپ جانتے ہیں۔ ناک بہتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے؟ جب تک شادی نہیں ہوتی ہے تو بچوں کی ناک دیکھ کر کے گھن آتی ہے نا؟ جب تک شادی نہیں ہوتی ہے تو بچوں کی ناک دیکھ کر گھن آتی ہے، کیا ہے؟ لیکن جب شادی ہوتی ہے اور خود کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناک دیکھتا ہے بچہ، باپ تو بھی اس کو گود میں اٹھاتا ہے اور اس کے منہ پہ منہ مل کر کہتا ہے میرا لال، میرا چاند، میرا لخت جگر۔ حالانکہ پتہ ہے کہ ہے یہ کلو، اس کا پورا رنگ کالا ہے۔ نہیں، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں، میں ایک جو ہے وہ گراؤنڈ ریئلٹی پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، زمینی حقائق پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ وہ بچہ کالا ہے لیکن آپ اس کو کہتے چاند ہے۔ اب میں آپ کے سامنے آ کر کے کہوں کہ آستین چڑھا کر کے بھیا جی دلیل دیجئے کہ یہ چاند کیسے ہے، وہ کہے گا سید صاحب گھر جائیے، یہاں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میرا عشق کہتا ہے کہ میں اس کلو کو چاند ہی کہوں، میرا عشق کہتا ہے چاند ہی کہوں، اس کو کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے یہاں۔
کیوں آپ کہتے ہیں کہ اب یہاں کوئی دلیل نہیں؟ بولیے یہاں اب کوئی مسلک نہیں چلتا، یہاں کوئی کتاب نہیں چلتی، اب یہاں کوئی تقریر نہیں چلتی، اب یہاں کوئی گفتگو نہیں چلتی، ہے یہ پکے کالے رنگ کا لیکن کہتا ہے میرا چاند۔ آپ سے پوچھتا ہوں کیا واقعی وہ چاند ہے؟ کہا نہیں یہ چاند ہے۔ میرا لال، کیا واقعی وہ لال ہے؟ وہ میرا پھول، کیا واقعی وہ پھول ہے؟ نہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی ناک بہ رہی ہے، کان بہ رہا ہے، لیکن دل کا عشق اتنا اندھا کر چکا ہے کہ آپ اس کو چاند ہی کہنے کے لیے تیار ہے۔ تو پتا چلا جب کسی سے عشق ہو جائے تو انسان اندھا ہو کر کے ایک بچے کو کالے رنگ کو چاند کہہ کر کے پکارتا ہے۔ ارے نادان، تجھے بیٹے سے پیار ہوا تو تو نے بیٹے کو چاند کہہ کر کے پکارا، لیکن اللہ جن کو آمنہ کے لال سے پیار ہوا ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے، تو اللہ ہر جگہ ہر وقت ہر ساتھ ہر گھڑی وہ نبی کا ذکر ہی کرتے نظر آتے ہیں۔ نبی کا ذکر کبھی ان کو تھکاتا نہیں ہے، بلکہ تھکن میں بھی ان کو نئی قوت عطا کرتا ہے، غموں میں بھی ان کو نئی مسرت عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رعنائیاں ہیں، یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاذبیت ہے، یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت و قوت ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، محدث صورتی کہتے ہیں کہ میرے پیر سے مجھے جو نہ ملا وہ امام احمد رضا سے ملا۔ امام اہل سنت نے مجھے عشق رسول کی ترغیب دی ہے، عشق مصطفیٰ کے رنگ میں رنگا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت امت مصطفیٰ، اس وقت امت مسلمہ جو آج در در کی بھکاری بن رہی ہے، امت مسلمہ جو ذلت کی وادیوں میں ڈھکیل دی گئی ہے، ذلت کی عمیق گار میں ڈھکیل دی گئی ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے امت مصطفیٰ سے ان کا سرمایہ عشق رسول، ان کا سرمایہ محبت رسول، ان کا سرمایہ نسبت رسول جو ہے وہ چھین لیا گیا ہے۔ اقبال نے کہا تھا، جرمنی کی خاک چھاننے والے اقبال نے کہا تھا، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہے، یہ مردوں کی شمشیریں۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج جن حالات سے امت مسلمہ گزر رہی ہے کم و بیش ایسے ہی حالات امام احمد رضا کے دور میں بھی تھے۔ امت کو انگریز کچل رہے تھے، مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے تھے، مسلمانوں کو دو نمبر کا شہری تسلیم کیا جا رہا تھا، ان کے حقوق چھینے جا رہے تھے، ان کے اقتدار کو آگ لگائی جا رہی تھی، ان کو معاشی طور پہ غریب کرنے کا پلان کیا جا رہا تھا۔ سیاسی حالات کم زیادہ ایسے ہی تھے امام احمد رضا کے دور میں جیسے آج کل امت مسلمہ پوری دنیا کے اندر گزر رہی ہے۔ اس مرد قلندر کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے دنیا کو فکر دی ہے۔ اس کچلتے ہوئے دور میں، اس زوال پذیر دور میں، اس ستائے ہوئے دور میں، اس ذلت کے عمیق غار میں جب تم کو دنیا ڈھکیل رہی ہے، سنو، اگر آج تم تباہی سے محفوظ ہونا چاہتے ہو تو دامن مصطفیٰ کو پکڑو، مصطفیٰ جان رحمت کے دامن کو پکڑو۔